قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے شیطان کی طرف سے آزمائشیں، کیونکہ مسیح خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 40 روز تک بیابان میں آزمایا جاتا رہا۔ اور کون آزماتا رہا؟ شیطان، جسے ابلیس بھی بائبل میں لکھا گیا ہے۔ خدا نے اجازت دی ہوئی ہے اور اختیار دیا ہوا ہے شیطان کو کہ تم انسانوں کو آزما سکتے ہو۔ خود سے یہ کوئی طاقت یا اختیار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان مخلوق ہے، یہ اپنے آپ میں سب کچھ نہیں ہے۔ صرف ہمارا زندہ خدا، سیلف ایگزسٹنٹ، قائم بالذات، خود سے موجود خدا ہے، لیکن شیطان خود سے موجود نہیں ہے۔ وہ سیلف ایگزسٹنٹ، قائم بالذات نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ فرشتہ تھا، کبھی بگڑ گیا، نافرمان ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا، پراؤڈ ہو گیا، اور پھر اسے شیطان یا ابلیس یا دشمن، الزام لگانے والا، آزمانے والا اور بہت کچھ اسے کہا گیا۔ مخلوق ہے، اپنے آپ میں کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ خدا نے اسے اجازت دی ہے اور اسے اختیار دیا ہے۔ ایوب کے صحیفے میں ہم اس کی واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کہتا ہے، دیکھ ایوب کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آگے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاس وہ دوبارہ جاتا ہے اور کہتا ہے، مال چھن گیا تو کیا ہوا، ایوب تو ابھی ٹھیک ہے نا؟ تو پھر خدا کہتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے کہ تو فقط اس کی جان نہیں لے سکتا، باقی جا جو مرضی کر لے۔ اجازت خدا دیتا ہے، اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ آزمائش کرے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کے بارے میں ذرا دیکھیے، متی کی انجیل اس کا باب نمبر 4۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ کون لے گیا؟ روح، خدا کا روح، پاک روح، روح القدس، دا ہولی اسپرٹ، خدا کا روح اسے بیابان میں، جنگل میں لے گیا۔ کس لیے؟ تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، وہاں اس کی آزمائش ہو۔ اور آزمائش کرے کون؟ ابلیس۔ یہ ہمارے خدا کی مرضی، اس کی اجازت اور اس کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خود میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، مخلوق ہے۔ خدا نے اسے اختیار اور اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہیں پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان سے، ابلیس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ۔ شیطان کا زور اور اس کی طاقت ہمارے خدا کی دی ہوئی ہے۔ اس نے اسے جو اختیار دیا ہے، اس نے اسے جو اجازت دی ہے، صرف وہ اتنا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ خدا ہمیں ایسی آزمائش میں پڑنے ہی نہیں دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ وہ سچا ہے، وہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی دے دیتا ہے۔ تو جب تک خدا اجازت نہ دے، اسے اختیار نہ دے، شیطان ہماری آزمائش نہیں کر سکتا۔ وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ خدا نے اسے اجازت دی اور اختیار دیا ہے۔ اور شیطان کبھی بھی نیکی یا بھلائی کے ارادے سے آزمائش نہیں کرتا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خدا بدی سے نہیں بلکہ بھلائی کی نیت سے ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے،
ہمیں ایلیویٹ بلند کرنے کے لیے، ہمیں سرفراز کرنے کے لیے، ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے، ہمیں کچھ عطا کرنے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، فار آر گڈ ہمیں پرکھتا، ہمیں جانچتا ہے. جیسے اسکول میں ٹیچرز ہمارے ٹیسٹ لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں فیل کریں، اس لیے کہ ہم اگلی کلاس میں چلے جائیں، ہمیں ترقی مل جائے، ہم پروموٹ ہو جائیں. لیکن ابلیس ایسا نہیں کرتا. وہ جب بھی آزماتا ہے، وہ جب بھی آزمائش لے کے آتا ہے تو وہ بدی کی نیت سے with the evil intention آزمائش کرتا ہے. خدا کو کتنا مان ہے اپنے بندے ایوب پہ، خدا کو بھروسہ ہے ایوب پہ. اور خدا کیا کہتا ہے؟ کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. خدا کہہ رہا ہے اس شخص کے بارے میں، اور کس سے؟ اپنے دشمن کے سامنے. کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ دیکھ وہ کیسا ہے. خدا مان کر رہا ہے، خدا فخر کر رہا ہے. He is taking pride in his servant Job. وہ اپنے بندے ایوب کے ایمان پر، اس کی راست بازی پر، اس کے کردار پر فخر کر رہا ہے. اور آگے سے شیطان کہتا ہے ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے چوگرد باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا اسے چھو ہی دے، واپس نہ چھین، صرف چھو ہی دے. تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ اب وہ بدی کی نیت سے آزمائش کرے گا، بھلائی کی نیت سے نہیں. خداوند یسوع مسیح کے خلاف وہ جب آزمائش کرتا ہے، بائبل میں صرف 3 طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہے. روٹی والی، پتھر روٹیاں بن جائیں، اپنے آپ کو نیچے گرا لے، فرشتے اتریں گے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، اور تو اگر مجھے سجدہ کرے تو ساری دنیا کی سلطنتیں، بادشاہتیں اور شان و شوکت تجھے دوں گا. لیکن لکھا ہے وہ 40 روز تک آزمایا جاتا رہا. اب نہ جانے 40 روز میں صرف یہ 3 تو نہیں ہوئی ہوں گی، بتیری آزمائشیں ہوئی ہوں گی. تو وہ اس لیے آزمائش کرتا رہا کہ گرائے. اس کے دل میں بدی تھی. وہ نہ ایوب کی بھلائی چاہتا تھا، نہ اس کی پروموشن چاہتا تھا، نہ خدا کا فخر قائم رکھنا چاہتا تھا، اور نہ یسوع مسیح کو وہ قائم دکھانا چاہتا تھا کہ میں آج زور لگاؤں گا. یہ نورا کشتی نہیں تھی کہ شیطان زور لگائے گا یسوع کے خلاف اور آخر میں یسوع جیت جائے گا. شیطان نے سچ مچ اپنا زور لگایا تھا، سچ مچ وہ زور لگاتا رہا. 40 روز تک وہ یسوع کو آزماتا رہا. بھلائی کی نیت سے نہیں، ابلیس جب بھی آزماتا ہے برائی کی نیت سے، بدی کی سوچ سے آزماتا ہے. شیطان اس لیے آزماتا ہے کہ انسانوں کو خدا سے دور لے جائے. ایوب کا حال ہی دیکھ لیجئے. وہ یوں ہی تو نہیں تجھ سے ڈرتا اور تجھ سے پیار کرتا. تو نے سب کچھ دے جو رکھا ہے اسے، اور تو نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. اگر تو بھی چھو دے نا اس کی کسی چیز کو تو پھر دیکھ وہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے. بیچ میں بدگمانی، دوری، نفرت، سیپریشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رشتوں میں دوریاں پیدا کرنا، اپنوں میں اختلاف پیدا کرنا، بدگمانی لانا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، رشتوں کو توڑنا، ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ شیطانی کام ہے. زمین پر بھی اگر کوئی کرتا ہے نا یہ، تو وہ شیطان کا پیروکار ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا بیٹی نہ سمجھے جو کسی کے رشتے کو توڑ رہا ہے، ان کا گھر خراب کر رہا ہے، ان کی زندگی میں دوریاں پیدا کر رہا ہے. وہ خدا اور انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے آزماتا ہے کہ انسان خدا سے دور چلا جائے. پیدائش میں دیکھیے 3 باب، سانپ داخل ہوتا ہے منظر میں. کیا واقعی خدا نے کہا ہے تم نہیں مرو گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، عقل بخشنے کو خوب ہے یہ، تم خدا کے جیسے بن جاؤ گے.
خدا نے تو تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، کھا لو، خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کے جیسے بن جاؤ۔ دوری پیدا کرنے کی کوشش، اور کامیاب ہوا نا۔ عدن میں جب اس نے حوا پر وار کیا تو دوری پیدا ہو گئی۔ ایوب میں اس نے بڑی کوشش کی لیکن دوری پیدا نہ کر سکا۔ خداوند یسوع مسیح کے وقت میں بڑی کوشش کی اس نے، تو مجھے سجدہ کر دے، سب کچھ دے دوں گا۔ یسوع نے انسانی بدن میں تھا تو خدا باپ سے دوری نہیں ہونے دی۔ لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر، میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کی بات مان لیتا ہے، اسے سجدہ کر لیتا ہے، وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تھسلونیکیوں کے نام پہلا خط ہے اور اس کا 3 باب اور 5 آیت۔ پولس رسول کو یہ پریشانی تھی کہ جن لوگوں میں اس نے خدمت کی ہے، جنہیں اس نے خداوند کی راہ بتائی ہے، وہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو کیا معلوم آزمانے والے نے آ کر ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ ہو گئی ہو، کہ تم آزمائش میں پڑ کر خدا سے دور نہ ہو گئے ہو، ایمان سے گمراہ نہ ہو گئے ہو۔ کیونکہ ابلیس کی کوشش ہی یہ ہے، خدا سے دور لے جائے۔ وہ بدی کی نیت سے، برائی کی نیت سے آزماتا ہے، خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ جب پرکھتا ہے، جانچ کرتا ہے، امتحان لیتا، آزماتا ہے تو بھلائی کے لیے، لیکن ابلیس جب آزمائش کرتا ہے تو برائی کے لیے، خدا سے دور کرنے کے لیے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اور خدا دونوں ناکام ثابت ہو جائیں۔ خدا نے دعویٰ کیا، میرا بندہ ایوب کیسا ہے دیکھ تو وہ شرط باندھتا ہے، دیکھ تو ہاتھ لگا پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ خدا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو جو مرضی کر لے، جو مرضی کہہ لے، ایوب تیرے خلاف ہوگا ہی ہوگا۔ وہ ایوب کو بھی ناکام کرنا چاہتا ہے اور خدا کو بھی ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو بڑا مان کرتا ہے ایوب پہ، دیکھ گیا، تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا، تیری برائی کرے گا، تجھے برا کہے گا۔ دونوں کو ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے، اور خدا کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو کچھ نہیں جانتا، تو خوش فہمی میں ہے، تجھے ایسے ہی بس شوق دل میں چڑھا ہوا ہے ایوب کا۔ نہ وہ کامل ہے، نہ راست باز ہے، نہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ بدی سے دور رہتا ہے، وہ ناکام شخص ہے۔ اور خدا کو کہنا چاہتا ہے کہ تو بھی ناکام ہے، کیونکہ تو اسے جان نہیں سکا، تو اس کے بارے میں خوش فہم ہے، غلط سوچ تو نے بنائی ہوئی ہے۔ تو شیطان اس لیے انسانوں کو آزماتا ہے تاکہ خدا کو بھی ناکام ثابت کرے اور انسانوں کو بھی۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی اس نے یہی حربہ اختیار کیا، پتھروں کو روٹیاں بنا لے، اپنے آپ کو گرا لے، فرشتے آ جائیں گے اور مجھے سجدہ کر لے۔ اگر یسوع اس کی تینوں باتوں کے بہکاوے میں اور ورگلانے میں آ جاتا تو وہ خدا سے کہتا، دیکھ تیرا بیٹا جس کو تو نے انسان بنا کے بھیجا وہ ناکام، اور تو نے بڑے دعوے سے بھیجا تھا کہ میرا بیٹا جائے گا اور دنیا کا نجات دہندہ بنے گا، اسے تو میں نے ہرا دیا، تو بھی ناکام۔ مکاشفہ 2 باب کی 10 آیت میں لکھا، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوگا، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کیونکہ وہ انسانوں کو، ایمانداروں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ انہیں ناکام ثابت کرے کہ تمہارا ایمان پکا نہیں ہے، تم خدا کے وفادار نہیں ہو، اور خدا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو ایویں ان لوگوں کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تو ایسے ہی ان لوگوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ تو 1 منٹ لگتا ہے، یہ تیرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کوشش ہے کہ دونوں کو ناکام ثابت کرے، دونوں کو فیلڈ ثابت کرے۔ شیطان شک پیدا کر کے انسانوں کو آزماتا ہے۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے تم ہرگز نہ مرو گے؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے اس دن مر جاؤ گے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مرو گے۔ جو کچھ خدا نے تم سے کہا وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ شک پیدا کر رہا ہے عورت کے ذہن میں
ذرا سا شک ڈال دیتا ہے ابلیس اور رشتے تباہ، ذہنی مریض، گھر میں چیخ چیخ، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا اور فساد۔ ایک شک ہلکا سا، اب دیکھ لو ایک شک اس نے پیدا کیا، نہیں مرو گے، آنکھیں کھل جائیں گی، عقل مند ہو جاؤ گے، خدا کے جیسے ہو جاؤ گے۔ شک آ گیا، ہاں واقعی یہ تو دیکھنے میں خوشنما ہے، عقل بخشنے کو خوب ہے، میں اسے کھاؤں گی، خدا کے جیسی بن جاؤں گی۔ آدمی کو بلایا، ادھر آ تو بھی کھا۔ شک پیدا کر کے آزمائش میں ڈال دیا کہ کیا تم خدا کی بات کو سچ مانتے ہو یا میری بات کو؟ شک ایک آزمائش ہے۔ شک پیدا کرنے والے دھیان رکھیے ان کا، کہیں آپ کا گھر، آپ کے رشتے، آپ کی زندگی، آپ کا ایمان برباد نہ کر دیں، کیونکہ یہ ابلیس کا حربہ ہے۔ خدا میں یسوع مسیح سے بھی اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ دے پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا، یہ لکھا ہوا ہے نا۔ گرا اپنے آپ کو، چھلانگ مار۔ شک پیدا کر رہا ہے، کیا کلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کیا میں واقعی خدا کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ شک پیدا کر رہا ہے، الجھا رہا ہے۔ ہمیں بھی الجھا لیتا ہے وہ اپنے الفاظ سے، اور بڑا چالاک ہے۔ ابلیس کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک سے زیادہ ہے۔ تقریباً 6000 سال سے وہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ تو وہ شک پیدا کرتا ہے، پھر وہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے آزماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تم نہیں مرو گے، خدا کے جیسے بن جاؤ گے، ایسے ہی خدا نے کہا ہوا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ انسان اس کے بہکاوے میں، اس کے فریب میں آ جائیں۔ وہ ایسا خوبصورتی سے جال بنتا ہے، ایسی خوبصورت وہ پھاہی لگاتا ہے، ٹریپ لگاتا ہے، اتنا خوبصورت ہے وہ شکنجا، وہ پھندا جس میں وہ پھنساتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یہ تو بڑا خوبصورت ایک ماحول ہے، بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اور اس کا انجام بڑا پیارا ہے، آؤ میں اس میں الجھ جاؤں، اس میں پھنس جاؤں۔ وہ بڑی چمک، بڑی خوبصورتی دکھاتا ہے، فریب دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے آزمانے کے یہ طریقے ہیں۔ پھر وہ بھڑکاتا ہے اور اکساتا ہے۔ بھڑکانا، اکسانا، انسائٹمنٹ، اس کو اکسا رہا ہے۔ خداوند یسوع کو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے۔ اب یسوع میرے اور آپ کی طرح ہوتا، ہاں میں ہوں، الو بن گئی ہیں جی۔ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ یہ ابلیس کا حربہ ہے۔ جہاں دیکھو کوئی آپ کو اکسا رہا ہے، آپ کو بھڑکا رہا ہے، آپ کے اندر جوش پیدا کر رہا ہے، تو کیسا آدمی ہے، تو کیسی عورت ہے، تو کیسا مسیحی ہے، تو کیسا خدا کا بندہ ہے، تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ کام آ رہے ہیں، جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، جہاں یہ حربہ اختیار ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے کہ یہ ابلیس کا حربہ ہے۔ وہ آپ کو اکسائے گا، آپ کو بھڑکائے گا، آپ کے اندر یہ جوش پیدا کرے گا کہ میں اپنا طاقت استعمال کروں، میں اپنا اختیار استعمال کروں۔ سوچنا چاہیے، لوگ آپ کے اندر جذبات ابھاریں گے، آپ سے باتیں ایسی کریں گے کہ آپ بھڑک جاؤ گے۔ اکسانا، بھڑکانا، آگ لگانا، جوش پیدا کرنا ابلیس کی طرف سے ہے۔ نہ پیدا کرو کسی کے اندر، نہ کسی کی طرف سے قبول کرو۔ بھئی جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں جو اچھا لگے گا کر لیں گے، جو سمجھ میں آئے گا کر لیں گے، آپ کے بھڑکانے سے، اکسانے سے ہم نہیں کریں گے۔ اور شیطان مختلف چیزوں کا لالچ دے کر انسانوں کو آزماتا ہے۔ ساری دنیا کی شان و شوکت، یہ بادشاہتیں تجھے دے دوں گا، صرف ایک بار مجھے سجدہ کر لے۔ لالچ دیتا ہے، کسی چیز کا لالچ دے گا، بس یہ کام کر لے، میں تجھے ترقی، تیرے محکمے میں ترقی، تیرے کاروبار میں ترقی، تیرے امتحان میں ترقی، تیری کلاسز میں ترقی، تیری دولت میں ترقی، معاشرے میں تیرا نام اونچا ہو جائے گا، بس یہ میرا ایک کام کر لے۔ لالچ دے گا وہ۔ حوا کے ذہن میں اس نے لالچ پیدا کیا تھا، تم اسے کھاؤ گے تو مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ خدا نے تو انسان بنایا تھا، اس نے کیا لالچ دیا کہ تم کیا بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور یہ لالچ ہی لے بیٹھا۔
یہ لالچ لے بیٹھا. بہت سے لوگ ہمیں لالچ دیں گے، ہمیں ایسی ایسی آفرز دیں گے کہ جو ہمیں خوش کر دیں، ہمیں لگے کہ ہم ترقی کر جائیں گے، ہم بہت بڑے ہو جائیں گے، وسیع ہو جائیں گے، پراسپرس ہو جائیں گے، ایگزالٹڈ ہو جائیں گے، پروموٹڈ ہو جائیں گے، رچ ہو جائیں گے، عزت ہو جائے گی ہماری. شیطان لالچ دے کر ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں بچنا ہے. شیطان انسانی خواہشات یا عادات کے ذریعے آزماتا ہے. خواہش دل میں ہوتی ہے کسی بات کی تو اسی کو وہ پکڑ لیتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی، روپے کی دولت کا لالچ آزمائش کا وسیلہ ہے. یہودا اسکریوتی، اس کے پاس تھیلی رہتی تھی شاگردوں میں. جوڈاس اسکیریوٹ واز دا ٹریجرر among disciples. وہ خزانچی تھا. تو کیا لکھا ہے کہ تھیلی میں جو کچھ پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا. جب یسوع نے یہ بالکل اینڈ پوائنٹ پہ آ گیا کہ میں مرنے کو ہوں، میں مارا جاؤں گا، تو ابلیس، لکھا ہے کہ شیطان اس میں سمایا، کس میں؟ یہودا اسکریوتی میں. اور اس نے جا کے یہودی قوم کے سرداروں سے ڈیل کر لی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں اسے پکڑوا دیتا ہوں، کیونکہ اسے لگا کہ اب یہ خزانہ ختم ہو جائے گا تو جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے میں وہ کما لوں. کہ اب یہ تو مرنے کو ہے، یہ خود کہہ رہا ہے میں مروں گا، تو اس کے بعد نہ کوئی دولت آئے گی، نہ کوئی ہدیے آئیں گے، نہ شکر گزاریاں آئیں گی، کوئی نہیں خزانہ آئے گا، تو میں اس میں سے نکالوں گا کیا؟ تو اب اس نے تو مر ہی جانا ہے تو میں کیوں نہ پیسے بٹ لاں. اس کے اندر خواہش تھی دولت کی، اس کی عادت تھی چوری کی، پیسہ لوٹنے کی. شیطان نے وہی استعمال کر لیا. ہماری خواہشیں، ہماری عادتیں ابلیس استعمال کرتا ہے، ہم پہ ویسی ہی آزمائشیں لے کے آتا ہے. وہ جو بڑے حسن پرست ہوتے ہیں نا، وہی پھر کسی ہتی یوریا کی بیوی کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو چین نہیں پڑتا. وہ پھر بندہ مروا بھی دیتے ہیں اور گناہ بھی کر دیتے ہیں. وہ جن کے دل میں کسی کے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ اس کا مال چھیننا ہے، وہ یہودا اسکریوتی کی طرح یسوع کو بھی بیچ دیتے ہیں. تو اپنی خواہشوں پر چیک رکھیے، اپنی عادتوں کو کنٹرول رکھیے. شیطان استعمال کرتا ہے آپ کی خواہشوں کو، آپ کی عادتوں کو، اور شیطان مصیبتیں لا کر، نقصان پہنچا کر آزماتا ہے. قید میں ڈال دیتا ہے، مال جان سارا نقصان کر دے گا، کیونکہ خدا نے اسے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے. جیسے ایوب کے وقت تھا، اس کا مال سارا تباہ ہو گیا، اس کے نوکر چاکر مر گئے، اس کے بیٹے بیٹیاں ختم ہو گئے. آزمائش تھی، سب کچھ چھن جانے کی آزمائش تھی. وہ مصیبتیں لاتا ہے، وہ قید لاتا ہے، وہ تنگ حالات پیدا کر دیتا ہے اور آزماتا ہے. نقصان پہنچا کر ہمیں آزماتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں یا نہیں. مقصد اس کا ہے کہ ہم بے وفا ہو جائیں، ہم خدا کی برائی کر دیں. لیکن خدا کے تابع اور وفادار رہ کر ہم شیطان کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یسوع مسیح خدا کے تابع رہا اور اس کا وفادار رہا. لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کر. اور مکاشفہ میں لکھا ہے جو جان دینے تک بھی وفادار رہے وہ غالب آئے گا، اسے زندگی کا تاج ملے گا، اور جو غالب آئے اسے دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا. خدا کے تابع رہنا ہے اور اس کا وفادار رہنا ہے تو ہم ابلیس کے حملوں کا، آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور کلام خدا کا استعمال کر کے، کیونکہ کلام روح کی تلوار ہے. اس کے ذریعے ہم ابلیس کے ہر حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا کیا؟ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے. لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کر. کلام کے ذریعے، روح کی تلوار کے ذریعے ہم ابلیس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ
کر سکتے ہیں۔ سو ابلیس کی طرف سے آزمائشوں کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کس طرح سے وہ وار کرتا ہے، اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، خدا کے تابع رہنا ہے اور اس کے کلام کا استعمال کرنا ہے۔ تبھی ہم ابلیس کے ہر حملے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر ایک آزمائش کا مقابلہ کر پائیں گے اور اس میں کامیاب ثابت ہوں گے۔ ہم خدا کو بھی کامیاب ثابت کریں گے کہ زندہ خدا نے مجھے توفیق دی، اس کے کلام کی قدرت سے، اس کے ساتھ وفادار رہنے کی وجہ سے، اس کی دی ہوئی ہمت اور طاقت کی وجہ سے میں ابلیس کا مقابلہ کر پایا ہوں۔ خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ابلیس کے کسی حملے کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آپ آزمائشوں میں اکیلے نہیں ہو۔ ابلیس نے یسوع کو بھی آزمایا، اسی لیے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ان کی بھی مدد کرنے کے قابل ہے۔ اس نے آزمائشوں پر فتح پائی ہے اور وہ ان کی بھی مدد کرتا ہے جو آزمائے جاتے ہیں۔ آزمائے جاؤ تو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھو اور خداوند یسوع سے مدد مانگو، ہم ضرور شیطان پر اور اس کے سارے حملوں پر فتح پائیں گے۔